اس کے بعد آپ کے ملٹیپل ایکسیس پروٹوکول ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہم یوز کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک شیئرڈ میڈیم ہے تو وہ کس طرح کے ہم انٹرنیٹ میں یوز کرتے ہیں وہ ہم ابھی نا ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ کے پاس 2 ٹائپس کے لنکس ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے انٹرنیٹ میں نا وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنکس ہیں اور براڈ کاسٹ نیچر کے آپ کے پاس لنکس ہیں جس میں شیئرڈ آپ کے پاس میڈیم ہوگا. تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک کہاں پہ یوز ہوں گے؟ اگر جو راؤٹر کے درمیان اگر آپ دیکھیں وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک ہے. آپ کا جو اگر آپ یوز کر رہے ہیں ایک سوئچ یوز کر رہے ہیں، سوئچ کا آپ کے راؤٹر کے ساتھ جو لنک ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے. اگر آپ ڈائل اپ ایکسیس آپ کی ہے، آپ کا جو موڈم ہے وہ کنیکٹڈ ہے آپ کی ایکسچینج کے ساتھ، وہ تھرو پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک کنیکٹڈ ہے، تو وہ پروٹوکول ڈفرینٹ ہے لنک لیئر کے، ٹھیک ہے. تو جو براڈ کاسٹ نیچر کی میڈیم ہے ان کے جو پروٹوکول ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے نا جو آپ کا جو اولڈ ایتھرنیٹ تھا شروع میں جو اسٹارٹ ہوا تھا اس میں براڈ کاسٹ نیچر تھی، لیکن ابھی جو ایتھرنیٹ آپ کا ہے اس میں براڈ کاسٹ نیچر نہیں ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کس کا ہم ویدک پیسیجر ٹائم وہ چینج ہوئے. تو اسی طرح آپ کے پاس جو فائبر آپٹک کے لنکس ہوتے ہیں اس میں براڈ کاسٹ نیچر ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ 802.11 وائرلیس اسٹینڈرڈ دیکھیں فار لین 4G 5G سیٹلائٹ کے لیے تو وہ بھی براڈ کاسٹ نیچر کی ہے. تو اس میں آپ نے کس طرح ملٹیپل یوزر کو ایک سیم لنک دینا ہے، وہ پروٹوکول کس طرح یوز کرنے ہیں، تو وہ ان میں ڈفرینس کیا ہے وہ آج ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. تو ملٹیپل ایکسیس پروٹوکول کا کام کیا ہے کہ وہ سنگل شیئرڈ براڈ کاسٹ چینل ہے نا اس کو ملٹیپل ہوسٹ کے درمیان شیئر کروانا ہے. تو اگر آپ کے پاس ایک شیئرڈ چینل ہے اس میں اگر 2 یا 2 سے زیادہ ٹرانسمیشن ایٹ اے ٹائم ہو جائیں گی نا اس سے کیا ہوگا انٹرفیئرنس آئے گی. تو انٹرفیئرنس کو ہم کہہ رہے ہیں کولیجن اگر کریں گے کہ 2 جو سگنل ہیں وہ مکس کر دیں گے. جیسے ہم ایٹ اے ٹائم 2 بندے اگر بولنا شروع کر دیں گے دونوں کے وائسز ہیں وہ انٹرفیئرنس کریں گے تو جو سننے والا ہے اس کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی. اس طرح اگر آپ ایک شیئرڈ میڈیم پہ یوز کر رہے ہیں 2 پرسن ایٹ اے ٹائم 2 نوڈ ایٹ اے ٹائم جو ہے نا سگنل سینڈ کرتے ہیں تو اس سے انٹرفیئرنس آئے گی جس کو ہم کمپیوٹر نیٹورک کی ٹرم میں کولیجن کا نام دیتے ہیں. تو ملٹیپل ایکسیس جو پروٹوکول ہیں وہ ڈسٹریبیوٹیڈ الگورتھم دیٹ ڈیٹرمن ہاؤ نوڈ شیئر چینل، ٹھیک ہے. یہ ڈسٹریبیوٹیڈ آپ کو بتا الگورتھم ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ کا جو شیئرڈ چینل ہے اس کو آپ نے کس طرح باقی جو نوڈ ان کے درمیان شیئر کروانے. کمیونیکیشن امنگ چینل شیئرنگ مسٹ بی یوز چینل اٹ سیلف. تو جو بھی آپ چینل شیئرنگ کے بارے میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں نا تو اس چینل کے تھرو ہی آپ نے کرنی ہے. آپ فار ایگزامپل اس میں آپ دیکھیں گے ڈفرینٹ میکانزم ہم یوز کرتے ہیں شیئر دا چینل. ایکسٹرا آپ انفارمیشن شیئر کروا رہے ہیں امنگ دی نوڈ، ٹھیک ہے، شیئر کروانے کے لیے وہ بھی آپ نے چینل کے تھرو ہی کرنی ہے. یہ نہیں ہے اس کے لیے آپ سیپریٹ جو چینل آپ یوز کریں. تو اس میں لکھا گیا کہ ایک آئیڈیل اگر آپ کے پاس ملٹیپل ایکسیس کنٹرول پروٹوکول ہوگا نا اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے. تو فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک چینل ہے جس کی نا جو ڈیٹا ریٹ آپ اس میں ڈیٹا بھیج سکتے ہیں 8 بٹس پر سیکنڈ ہے، ٹھیک ہے. تو وین ون ہوسٹ wants to transmit it can send at data rate r، وہ میکسیمم ڈیٹا ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. when m node want to transmit each send at an average of r by m، ٹھیک ہے، وہ ڈیوائڈ ہو جائے گی. تو فلی ڈیسینٹرلائز ہے، نو اسپیشل نوڈ ٹو کوآرڈینیٹ ٹرانسمیشن، نو سنکرونائزیشن آف کلاک سلاٹ، سمپل ہے. یہ ہمارے پاس آئیڈیل ایسا ہونا چاہیے لیکن ایسا ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں فلی ڈیسینٹرلائز نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی کوآرڈینیشن کی ضرورت نہ ہو، آپ کو سنکرونائزیشن کی ضرورت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو آگے بعد 3 براڈ کلاسز ہیں میک پروٹوکول کی. اس میں چینل کوآرڈینیشن ہے، چینل کوآرڈینیشننگ ایک کلاس کو کہتے ہیں. رینڈم ایکسیس ٹیکنیکس ہیں، ٹیکنگ ٹرن کی ٹیکنیکس ہیں، ٹھیک ہے. تو چینل پارٹیشن میں کیا کرتے ہیں ہم چینل کو نا پارٹیشن کر دیتے ہیں ٹو ملٹیپل فشز، ٹھیک ہے. یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے جب آپ ٹی ڈی ایم میں پڑھتے ہیں، ایف پی میں آپ نے پڑھا تھا، کوڈ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ پڑھی تھی. وہ ساری جو ہے نا ایگزامپل ہے چینل پارٹیشننگ کی. اس کے بعد رینڈم ایکسیس کی آپ کے پاس ٹیکنیکس ہیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ کیا کرتے ہیں چینل کو ڈیوائڈ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کولیجن ہونے دیں. جب بھی کولیجن ہوگی آپ اس کو ریکور کر لیں گے، اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے اور اس کو ریکور کر لیں گے. ٹیکنگ ٹرن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نوڈس کو ٹرن دیتے ہیں تو باری باری کہتے ہیں کہ آپ سینڈ کریں، آپ سینڈ کریں، ٹھیک ہے. تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو نوڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ڈیٹا زیادہ سینڈ کرنا ہوتا ہے
تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ اپنی باری پہ زیادہ دیر لے لیتے ہیں، تو اس سے باقی نوڈ کو بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے زیادہ۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں چینل پارٹیشننگ میں یہ جو ٹیکنیک ہے ٹی ڈی ایم ہے، یہ آپ ساروں کو بتائیے کیا ہوتی ہے۔ تو میرے حال سے اس میں ہم نے ٹائم جو ہے نا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں ایکسٹرا ٹائم لگانے کی، یہ ساروں کو ہوتا ہے۔ ٹی ڈی ایم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹائم کو سلاٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ہر ہوسٹ کو کہتے ہیں آپ نے اس ٹائم سلاٹ میں سینڈ کرنا ہے۔ اس طرح آپ کو ایف ڈی ایم میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے چینل کو شیئر کروا دیتے ہیں، اس کو بینڈ میں بینڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ بینڈ اس نوڈ کے لیے، یہ بینڈ اس نوڈ کے لیے۔ تو رینڈم ایکسیس پروٹوکول میں کیا ہوتا ہے کہ وین نوڈ ہیز اے پیکٹ ٹو سینڈ ٹرانسمٹ ایٹ فل چینل ریٹ ڈیٹا ریٹ، اور جب بھی کسی نوڈ کے پاس کوئی پیکٹ آئے گا اس کو آپ الاؤ کریں گے کہ میکسیمم جو ڈیٹا ریٹ آپ کا چینل دے سکتے ہیں اس پہ وہ ٹرانسمٹ کر دیں۔ تو اس میں نو ایپٹیری کوآرڈینیشن امنگ دی نوڈ، یعنی کہ کوآرڈینیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈفرینٹ نوڈ جو آپ میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اچھا اب میں سینڈ کر لوں، اب میں سینڈ کر لوں، تو اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے جو ہم پروٹوکول ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ٹو اور مور نوڈ ٹرانسمیٹنگ نوڈ کولیجن، جب دو سے زیادہ نوڈ ٹرانسمٹ کرنے لگ جائیں گے تو کولیجن ہو جائے گی۔ تو رینڈم ایکسیس میک پروٹوکول اسپیسیفائز ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ کولیجن، کہ کس طرح آپ کو پتہ چلے کہ کولیجن اگر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کولیجن ہو جاتی ہے تو آپ نے پھر کرنا کیا ہے، یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ اسپیسیفائی ہوں گی آپ کے پاس جو رینڈم ایکسیس بیس میک پروٹوکول ہے۔ ایگزامپل اس کی کیا ہے، آپ کے پاس الوہا ہے، سلاٹڈ الوہا ہے، سی ایس اے ایم اے ہے، سی ایس ایم اے سلیش سی ڈی ہے، سی ایس ایم اے سلیش سی اے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے کچھ ایگزامپل ہیں جو کہ رینڈم ایکسیس بیس میک پروٹوکول ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں سلاٹڈ الوہا کا پروٹوکول کیا کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے سلاٹڈ الوہا سے پہلے ہم صرف پیور الوہا والا الگورتھم پڑھتے ہیں جو آگے آ رہا ہے۔ اس کی مجھے ویسے جب ہم نے پڑھا تھا جتنی بکس میں ابھی تک پڑھا تھا، نئی جو ایڈیشن ہے اس میں انہوں نے سلاٹڈ الوہا پہلے بتا دیے، پیور الوہا بعد میں بتایا، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا پیور الوہا پہلے بتایا جاتا تھا، اس کے بعد سلاٹڈ الوہا بتایا جاتا تھا۔ تو وہی پھر میں بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میرے خیال میں پہلے پیور الوہا بتانا چاہیے پھر سلاٹڈ الوہا۔ تو پیور الوہا جو آپ کا بیس میک پروٹوکول ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، وہ سمپل ہے، اس میں سنکرونائزیشن کوئی نہیں ہے، آپ کے نوڈ کے درمیان کوئی سنکرونائزیشن نہیں ہے۔ تو وین فریم فرسٹ ارائیو ٹرانسمٹ امیڈیٹلی، جب بھی کسی نوڈ کے پاس سے کوئی فریم ہوتا ہے نا وہ فوراً ٹرانسمٹ کر دیتا ہے، وہ ویٹ نہیں کسی چیز کا کرتا۔ لیجن پروبیبلٹی انکریز ود نو سنکرونائزیشن، جب آپ کے پاس سنکرونائزیشن نہیں ہوگی نا تو کولیجن کی پروبیبلٹی بہت زیادہ ہوگی۔ فریم سینڈ ایٹ ٹی ناٹ کولائڈ ود فریم سینڈ ایٹ T0 -1 to T0 +1۔ تو اس میں جو آپ کا گرین فریم ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ ایک نوڈ تھا، اس کو اس ٹائم پہ نا اسے سینڈ کرنا شروع کیا، اب وہ فریم سینڈ ہو رہا ہے، تو یہ جو یلو فریم ہے تو یہ دوسرے نوڈ کا فریم ہے، تو اس نے نا فوراً فریم سینڈ کر دیا۔ تو اس پھر اب کیا ہوگا، یہ دونوں جو ہے نا کولائڈ کر گئے، اوور لیپ کر گئے دونوں، تو یہ دونوں کی جو فریم ہے انٹرفیئرنس ہو جائے گی اور دونوں کو یہ دوبارہ ری ٹرانسمٹ کرنا پڑے گا۔ اب اس ٹائم پہ ایک اور نوڈ نے ٹرانسمٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، تو اب کیا ہوگا، ان دونوں کا یہ جو سگنل ہے وہ کولائڈ کر جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیور الوہا جو تھا یہ بہت زیادہ انیفیشینٹ تھا، جو شروع میں ہم نے بنایا تھا، یہ آج سے جو تقریباً 50 سال پرانا جو سب سے پہلا رینڈم ایکسیس بیس تھا نا پروٹوکول، وہ الوہا تھا۔ اس کو بھی آہستہ آہستہ امپروو کیا گیا۔ اس کی اگر ایفیشینسی آپ دیکھیں نا تو 18% ہے، اگر آپ اس میں میتھس بیس کیلکولیشن کریں نا 18% ایفیشینسی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 80% آف دی ٹائم آپ کا صرف چینل اس میں یوٹیلائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو 82% آف دی ٹائم آپ کا جو چینل ہے وہ یا تو یوز ہی نہیں ہو رہا تھا یا اس میں کولیجن ہو رہی تھی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سلاٹڈ الوہا یوز کریں تو ایفیشینسی ہماری کس طرح انکریز کر دیں گے۔ تو سلاٹڈ الوہا میں ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی سب سے پہلے کچھ ایزمپشن ہیں، جتنے بھی فریمز ہوں گے وہ سیم سائز کے ہوں گے، تو ہم نے ٹائم کو ڈیوائڈ کر دیے ایکول سائز کی سلاٹس میں، ٹھیک ہے۔ ٹائم ٹو ٹرانسمٹ 1 فریم، تو ہم ہر ایک نوڈ کو کہتے ہیں کہ یہ ٹائم سلاٹ ہے، تو اس میں تم نے جب بھی فریم تم نے سینڈ کرنا ہوگا تم اپنا ایک فریم سینڈ کر سکتے ہو۔ نوڈ اسٹارٹ ٹو ٹرانسمٹ آنلی اسٹارٹ بگننگ، جب بھی اسٹارٹ کی بگننگ آئے گی نا تب بھی اسٹارٹ کرنا شروع کریں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی وقت ٹرانسمٹ کر لیں۔ تو جب ایک اسٹارٹ فار ایگزامپل ابھی میں کہتا ہوں یہ ٹائم ہے 9:05 ایک
ٹائم سلاٹ ہے، اس کو 9:05 میں سے 9:10 تک ٹائم سلاٹ ہے. اگر مجھے 9:02 میں ڈاٹا ٹرانسمٹ کرنا ہوگا نا تو میں فوراً ٹرانسمٹ نہیں کروں گا، میں 9:05 کا ویٹ کروں گا. 9:05 ہو جائیں پھر میں اپنا ڈاٹا ٹرانسمٹ کروں. تو اگر مجھے 9:08 پہ کوئی ڈاٹا ٹرانسمٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں پھر 9:10 ہونے کا ویٹ کروں گا، پھر میں ڈاٹا ٹرانسمٹ کروں گا. نوٹ آف سنکرونائز. ٹھیک ہے، سنکرونائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے نوٹ کو پتہ ہونا چاہیے کب کون سا ٹائم اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو آپریشن اس میں کس طرح ہو رہا ہے، اس میں دیکھیں نا، اس کی جو ڈائیگرام، یہ اس کی ڈائیگرام ہے. تو اس میں فار ایگزامپل آپ یہ ڈفرینٹ ٹائم سلاٹ ہے، یہ ڈفرینٹ ٹائم سلاٹ میں ہم نے ٹائم کو ڈیوائڈ کیا ہوا. تو یہ نوڈ 1 2 3 کا لکھا گیا وائی ایکسس میں ڈاٹا ٹرانسمٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ٹائم سلاٹ 1 میں دیکھا کہ تینوں نے نا جب بھی ٹائم سلاٹ شروع ہوئی تو تینوں نے ڈاٹا ٹرانسمٹ کر دیا. تو یہ کولیجن ہوگی. تو سی کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم سلاٹ میں کولیجن اگر ہو جائے گی تو تینوں کو دوبارہ ری ٹرانسمٹ کرنا پڑے گا. اب کیا کریں گے، یہ رینڈم اماؤنٹ آف ٹائم کے لیے ویٹ کرتے ہیں، تینوں نوٹ ویٹ کریں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا جو ٹائمر تھا نا اتنا زیادہ سیٹ ہو گیا تھا کہ اس سلاٹ میں کسی کا بھی ٹائمر جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو یہ سلاٹ آئی جس میں سلاٹ نوٹ 1 نے بھی ٹرانسمٹ کر دیا، نوٹ 2 نے بھی ٹرانسمٹ کر دیا. اب دونوں کی کولیجن ہوگی. اب دوبارہ یہ ٹائمر لگائیں گے، رینڈم ٹائمر لگائیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو سلاٹ تھی نا اس میں اس کا ٹائمر آف ہو گیا تھا، یعنی کہ وہ ختم، اس کا 0 ہو گیا تھا، اس نے ٹرانسمٹ کر دیا. اس کے بعد یہ بھی ایم ٹی سلاٹ گئی ہے. اس کے بعد یہاں پہ کولیجن ہوئی ہے 1 اور 3 کولیجن ہوئی ہے. اس کے بعد یہ بھی ایم ٹی گئی ہے، اس میں 1 کی باری آ گئی ہے. اس کے بعد اگلے میں 3 کو سکسیزفلی ڈاٹا ٹرانسمٹ ہوگا. یعنی اس میں دیکھیں گے نوٹ 3 نے یہ جو فریم بھیجنا تھا اس کی اتنی ساری سلاٹس کے بعد جو ہے سکسیزفلی ٹرانسمٹ ہوا ہے. نوٹ 2 کا جلدی ٹرانسمٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور نوٹ 1 کا جو ہے وہ ان ساری سلاٹس کے بعد جو پہلا فریم ٹرانسمٹ ہوا ہے. اس کے فائدے کیا ہیں کہ سنگل ایکٹیو نوٹ کین کنٹینیوسلی ٹرانسمٹ ایٹ فل ریٹ. تو جو بھی نوٹ کو جیسے ادھر آپ دیکھیں ادھر دیکھیں تو اس کو فل ڈاٹا ریٹ اس نوٹ کو مل رہا ہے. جتنا بھی آپ کو ڈاٹا ریٹ آپ چینل دے رہا ہو سارا آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہائی ڈیسینٹرلائزڈ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں نا نوٹ کے دوران کچھ انفارمیشن شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ ہے ہم نے ان کو ان سنک رکھنا ہے، ٹائم سلاٹس کو ان سنک رکھنا ہے. اور اس کے بعد جب بھی اس ٹائم سلاٹ شروع ہوگی اس میں اگر کسی نوٹ نے ڈاٹا سینڈ کرنا ہوگا تو وہ سینڈ کر سکیں گے. اور یہ ہے کہ سمپل ہے. تو مسئلے کیا اس میں کولیجن ہوتی ہیں تو ٹائم جب اس میں کولیجن ہوگی یہ ٹائم سلاٹ ضائع ہوگی ہے، یہ بھی ٹائم سلاٹ ضائع ہوگی، یہ بھی ٹائم سلاٹ ضائع ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس میں نوٹس کو قابل ہونا چاہیے ڈیٹیکٹ کر لیں کولیجن کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد کلاک سنکرونائزیشن کی آپ کو ضرورت ہے. اگر آپ اس کی ایفیشینسی دیکھیں گے نا، جس میں اگر اب میتھس کی ٹرم میں دیکھیں تو اس کی ایفیشینسی امپروو ہوگی ہے 37% آئے گی. تو اسٹل یہ نا ایک بہت لو ایفیشینسی ہے. اس کو ہم فردر کس طرح امپروو کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سی ایس ایم اے بیس جو ہے جو ایتھرنیٹ میں آپ کے پاس ملٹیپل ایکسیس ٹیکنیک یوز ہو رہی ہے، سی ایس ایم اے کا ایک ویریئنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سی ایس ایم اے کا مطلب یہ ہے کہ کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس. تو اس کا میکانزم کیا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی بھی نوڈ میں ڈاٹا ٹرانسمٹ کرنا ہوتا ہے نا، وہ جو شیئرڈ چینل ہے نا اس کو لسن کرے گا. لسن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چیک کرے گا کہ اس پہ کوئی اور سگنل تو نہیں سینڈ ہو رہا. ٹھیک ہے، اس چینل سینس آئیڈل اس پہ کوئی آپ کے پاس سگنل ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا تھا تو وہ کیا کرے گا، اپنا پورا فریم ٹرانسمٹ کر دے گا. لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ چینل جو ہے نا وہ بیزی نہیں ہے تو اپنا ٹرانسمیشن کو ڈیفر کر دے گا. فار ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جب آپ کا کوشچن ہوتا ہے سب سے پہلے آپ بھی کیا دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو چینل ہے وہ اس میں کوئی اور بندہ بات تو نہیں کر رہا. تو وہ آپ پہلے چیک کرتے ہیں. آپ وہ کس طرح چیک کرتے ہیں، آپ اپنے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کے جو چیک کرنے کا چینل کا سینس کر رہے ہیں وہ کانوں سے سینس کر رہے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا ابھی کوئی نہیں بول رہا. ٹھیک ہے، ٹیچر بھی چپ کر گیا تو آپ اپنا جو کوشچن ہے وہ ٹرانسمٹ کر دیں گے. لیکن اگر آپ کا کوشچن آ رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کوئی اور بات کر رہا ہے، ٹیچر بات کر رہا ہے، تو آپ جو کوشچن ہے اس کو ڈیفر کر دیتے ہیں. تو آپ ویٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جو چینل ہے جو جس میں آپ کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ویٹ کریں گے آپ کو وہ آئیڈل ہو جائے تو پھر آپ اپنا کوشچن کریں گے.
تو ہیومن انرجی اس میں دی گئی ہے ڈونٹ انٹرپٹ ادر، اگر کوئی اور بات کر رہا ہے تو انٹرپٹ نہ کریں. اس کا جو ہے نا ایک اور سلائڈ موڈیفائڈ ورژن ہے کہ سی ایس ایم اے وتھ کولیجن ڈیٹیکشن. تو اگر کولیجن ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں ود ان شارٹ ٹائم. آپ یہ نہ ویٹ کریں کہ وہ دونوں فریم جو کولائڈ کر رہے ہیں وہ ایک دفعہ ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں. تو جتنی ارلی آپ کولیجن ڈیٹیکٹ کر لیں گے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ اپنی ٹرانسمیشن دونوں اینڈ کی جہاں پہ کولیجن ہوئی ہے اس کو ابارٹ کر دیں گے. یعنی دونوں آپ یوزرس کو کہیں گے اپنی ٹرانسمیشن آپ روک دیں. آپ کی کولیجن اگر ہوگی دونوں روک دیں تو آپ جتنا بھی اگر ٹرانسمٹ کرتے رہیں گے وہ آپ کو چینل میں ڈیٹا جو ویسٹ ہو جائے گا. تو جب بھی آپ کی ٹرانسمیشن کولائڈ کرے گی آپ اس کو اباؤٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا، آپ کے چینل جو ہے نا اس کی ویسٹیج نہیں ہوگی. تو کولیجن ڈیٹیکشن ایزی ان وائر ڈیفیکلٹ ود وائرلیس، ٹھیک ہے. وائرڈ میں کیا ڈیٹیکٹ کرنا تو بڑا ایزی ہے، وائرلیس میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اس کا جو ویریئنٹ ہم سی ایس ایم اے کا یوز کرتے ہیں نا وائرلیس کے لیے، وہ سی ایس ایم اے وہ سی اے ہے ود کولیجن اوائڈنس ٹیکنیک ہے ہمارے پاس. اس میں اگر آپ دیکھیں یہ سی ایس ایم اے کس طرح ورک کرتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس 4 نوڈ ہیں اور ان کے بعد ایک شیڈ وائر ہے جس کو یہ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کولیجن کین اسٹل اگر وتھ کیریئر سینسنگ، یعنی یہ نہیں ہے اگر آپ کیریئر سینسنگ کر رہے ہیں. کیریئر سینسنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کا چینل ہے اس کو آپ سینس کر رہے ہیں تو آپ کولیجن اگر نہیں ہوگی پھر بھی ہو سکتے ہیں. تو پروپوگیشن ڈیلے مینس ٹو نوڈ میں ناٹ ہیئر ایچ ادر جسٹ اسٹارٹڈ ٹرانسمیشن، ٹھیک ہے. تو کیونکہ جب ایک وائر پہ ایک سگنل میں نے ٹرانسمٹ کرنا ہے نا، تو وہ وائر پہ اسی وقت جو ہے نا وہ ساری وائر میں ڈاٹا چلا نہیں جائے گا، وہ تھوڑا ٹائم لگے گا. پروپوگیشن ایک ڈیلے ہوگا کہ آپ کے وائر کے ایک اینڈ سے ڈاٹا دوسرے اینڈ پہ جائے گا. تو پروپوگیشن ڈیلے کی وجہ سے 2 نوڈ میں ایسے ہو سکتا ہے کہ دونوں نے اپنی ٹرانسمیشن اسٹارٹ کر دیا لیکن دونوں کو پتہ نہیں چلا کہ دونوں کا جو ڈاٹا ہے وہ کولائڈ کر گیا. تو کولیجن جب بھی ہوگی تو آپ کو جتنا بھی پیکٹ ہے نا پورے کا پورا پیکٹ ویسٹ ہو جائے گا. اس میں اگر آپ ایگزامپل دیکھیں کہ آپ کو 3/8 میں نا اس نوڈ نے ڈاٹا ٹرانسمٹ کیا، تو اب یہ جو ڈاٹا ہے آپ کا فریم ہے، یہ ایک الیکٹریکل سگنل ہے، اس طرف بھی جائے گا اس طرف بھی جائے گا. تو یہ ابھی یہ جو لائن بتا رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ ابھی یہ وائر پہ ادھر تک پہنچے. تو ابھی تھوڑے سے ٹائم کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس یہ والا نوڈ ہے، اس نے سینس کیا، چینل سینس کے اس کو آئیڈل ملا کیونکہ ابھی تک یہ پروپوگیٹ ہو گئی، سگنل ادھر تک آیا ہی نہیں ہے تو اس نے ٹرانسمٹ کر دیا. تو پھر جو ہے نا کیا ہوگا، جب اس کا بھی سگنل آئے گا اس کا بھی ٹرانسمٹ ہو رہا ہے تو یہ دونوں کولائڈ کر دیں گے، یہ دونوں کی انٹرفیئر سگنل ہے. تو جب تک یہ اس کا اس ٹائم پہ جا کے اس کا فریم اگر آپ اسی طرح چھوڑ دیں گے نا تو اس ٹائم پہ جا کے اس کا فریم ٹرانسمیشن ختم ہوگی کیونکہ اس کو پتہ نہیں چلا کولیجن ہوگی. تو اس کا جو ہے آپ کے پاس فریم ہے یہاں پہ جا کے ختم ہوا، ایک پیکٹ ہے جو ہے دونوں کا دیکھیں پیکٹ سائز سیم ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا اگلا پیکٹ آپ ٹرانسمٹ کر سکیں گے. تو آپ نے کام کیا کرنا تھا، ہم نے یہ جو ٹائم ہے نا کولیجن ڈیٹیکٹڈ اباؤٹ ٹائم، جب بھی آپ کے پاس اس ٹائم پہ آئے گا نا کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کی کولیجن یہ جتنا ڈفرینس آ رہا ہے یہ آپ کا اتنا ٹائم ہے کولیجن ڈیٹیکشن کا کہ آپ اس ٹائم پہ جب بھی آپ کولیجن ڈیٹیکٹ کریں نا تو آپ کیا کریں، دونوں جو بھی پہلے کر لے تو وہ کیا کرے گا کہ کیونکہ اتنے ٹائم کے بعد جب سگنل دیکھے گا نا اس کا سگنل جو ہے نا ادھر پہنچ جائے گا. تو اب یہ دیکھے گا T1 پلس سم ٹائم کیا ہوگا، یہ نوڈ دیکھے گا اچھا میرا سگنل ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، ایک دم اس میں نا جب دوسرا سگنل بھی آئے گا وہ انٹرفیئرنس اس کی ہوگی نا تو اس کی جو پاور ہے ایک دم سڈنلی ابرپٹلی جو ہے نا وہ چینج ہوگی. تو اس طرح اس کو پتہ چل جائے گا کوئی اور سگنل جو ہے نا وہ بھی آ گیا کیونکہ آپ کے پاس جتنے بھی نوڈ ہوتے ہیں نا وہ ایک سڈن پاور لیول پہ نا ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک جو نوڈ ہے یہ والا نوڈ ہے وہ 50 ملی واٹ پہ کر رہے ہیں اپنا سگنل. تو 50 ملی واٹ سے ایک دم اگر وہ سگنل چلا جاتا ہے 90 ملی واٹ پہ، اس کا مطلب یہ کوئی اور سگنل اس کے ساتھ انٹرفیئر کر گیا. تو اس طرح جب آپ ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں نا ساتھ میں اپنے چینل کو لسن کر رہے ہوتے ہیں، جب ایک دم اس کی پاور جو ہے نا چینج ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کوئی اور سگنل آ گیا. تو آپ کیا کرتے ہیں جو بھی پہلے یہ کر لے گا نا ڈیٹیکٹ کر لے گا وہ ایک اسپیشل ٹائپ کا سگنل بھیج دے گا
وہ سارے نوڈ کو بتا دے گا کولیجن اگر ہوگی ہے تو آپ جو ہے نا جو بھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں وہ روک دیں. اس سے کیا ہوگا, جس چیز کو سگنل ملے گا اگر وہ ٹرانسمٹ کر رہا ہوگا تو اپنی ٹرانسمیشن کو روک دے گا, جس کے بعد پھر دوبارہ جس چیز نے وہ ٹرانسمٹ کر رہا تھا نا, یہ نوڈ ٹرانسمٹ کر رہا تھا, یہ نوڈ ٹرانسمٹ کر رہا تھا, یہ دونوں پھر دوبارہ جب ٹرانسمٹ کریں گے نا تو اس سے پہلے ایک رینڈم اماؤنٹ آف ٹائم ان دونوں نے ویٹ کرنا ہے. یہ جس چیز کی کولیجن ہوگی نا انہیں دونوں نے رینڈم اماؤنٹ آف ٹائم کے لیے ویٹ کرنا ہے. تو یہ الگوریتم اس کا نا ایک لکھا گیا کہ کس طرح یہ کام. ایتھرنیٹ کا جو سی ایس ایم اے سی ڈی الگوریتم ہے, ایتھرنیٹ کا جو میک ہے, ایتھرنیٹ جب ہم ایتھرنیٹ کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو لنک لیئر پروٹوکول ہے سی ایس ایم اے سلیش سی ڈی ہے, ٹھیک ہے, سی ایس ایم اے ود کولیجن ڈیٹیکشن الگوریتم اس پہ چل رہا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ کا نیٹورک انٹرفیس کارڈ کوئی ڈیٹا گرام ریسیو کرتا ہے نیٹورک لیئر سے, تو کیا کرتا ہے وہ نیٹورک انٹرفیس کا کام یہ ہے کہ ایک فریم بنائے, ایک فریم بناتا ہے. اس کے بعد وہ جو آپ کا نیٹورک انٹرفیس کارڈ ہے وہ کیونکہ کنیکٹڈ ہوتا ہے آپ کے پاس فزیکل چینل کے ساتھ, تو وہ دیکھتا ہے کہ آپ کا جو فزیکل میڈیم ہے وہ آئیڈل ہے کہ نہیں ہے. اگر آئیڈل اس کو ملتا ہے تو فوراً جو ہے نا وہ فریم کی ٹرانسمیشن وہ اسٹارٹ کر دیتا ہے. اگر اس کو بزی ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, ویٹ کرتا ہے کہ آپ کا چینل جو ہے نا آئیڈل ہو جائے, اس کے بعد وہ پھر ٹرانسمٹ کرے گا. اگر آپ کے پاس نیٹورک انٹرفیس کارڈ نے وہ فریم ٹرانسمٹ کر رہا تھا اور اس کے ٹرانسمٹ اس نے کر دی ہے, اس کو کوئی کولیجن نہیں ہوگی. کولیجن جب ہوگی نا جیم سگنل ملے گا, اس کا مطلب ہے اس نے پورا فریم ٹرانسمٹ کر دی ہے تو اس دوران کوئی بھی جیم سگنل نہیں آیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سکسیزفلی ٹرانسمٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نک جو آپ کا نک ہے اس نے فریم ٹرانسمٹ کر دی ہے. لیکن اگر آپ کا جو نک کین ڈیٹیکٹ کرتا ہے انر ٹرانسمیشن وائل سینڈنگ, آپ وہ اس میں فریم سینڈ کر رہے ہیں تو ساتھ میں چینل کو لسن کر رہا ہے, تو دیکھتا ہے اچھا اباٹ سگنل جو ہے نا اباٹ کرے گا جب جیم سگنل آئے گا. اس نے دیکھا ایک دم جیم سگنل آ گیا, تو جیم سگنل جب آئے گا تو اباٹ کر دے گا ٹرانسمیشن. یہ نہیں ہے کہ وہ ویٹ کرے گا میں پورا فریم اپنا سینڈ کر دوں. اس نے آدھا فریم ابھی سینڈ کیا ہے, کچھ بٹس ابھی ٹرانسمیشن, کیونکہ ٹرانسمیشن ٹائم بھی ہوتا ہے, آپ کا جو فریم ہے اس کا ایک ٹرانسمیشن ٹائم ہے, یہ فوراً ٹرانسمٹ نہیں ہو جاتا. تو وہ کیا کرے گا, یہ نہیں ویٹ کرے گا پورا فریم ٹرانسمٹ کر لوں, فوراً ہی اپنی جو ٹرانسمیشن ہے وہاں پہ وہ روک دے گا. تو وہ جو جیم سگنل جب بھی آئے گا نا, جتنے بھی لوگ اس وقت ٹرانسمٹ کر رہے ہوں گے ساری اپنی ٹرانسمیشن روک دیں گے. اس کے بعد جو ہے نا ہم کہتے ہیں بائنری جو ہے نا بیک آف الگوریتم ہے, اس کو ایکسپوننشل بیک آف ہی کہتے ہیں. جب بھی کولیجن اکر ہوگی تو آپ کے جتنے بھی انٹرفیس کارڈ ہے نا وہ اس میں سے کوئی نا ایک ٹائم سلیکٹ کریں گے, 0 1 2. ایم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی کولیجن بڑھتی جائیں گی تو ایم کی ویلیو اتنی بڑھتی جائے گی. فرسٹ کولیجن پہ ایم 1 ہوگا, 2 پہ 2 ہوگا, 3 ہوگا, اس طرح جتنی زیادہ کولیجن ہو رہی ہیں اس پہ ایم بڑھتا جائے گا. تو جب ایم بڑھے گا تو یہ انٹرول جو ہے وائڈ ہوتا جائے گا, تو اس کی پروبیلٹی کم ہوتی جائے گی کہ دوبارہ کولیجن ہو. تو اس میں سے ایک ٹائم سلیکٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اس کا یونٹ آپ یعنی کیا ہوگا وہ آپ دیکھنا کے انٹو 512 بٹ ٹائمس, ٹھیک ہے. 512 بٹ ٹائم انہوں نے رکھ دیا کہ ایک جو فریم ہوتا ہے نا 512 بٹ کا ہوتا ہے. تو کہ آپ نے کس طرح چوز کرنا ہے, اس میں ایک رینڈم ویلیو آئے گی. فار ایگزامپل اس میں K2 سلیکٹ ہو جاتا ہے, 2 انٹو 512 بٹ ٹائم جو ہے نا اس کا جو بھی آپ کا ٹائم آئے گا نا, جو بٹ اس کا فار ایگزامپل 2 آتا ہے, 2 کیا ہوگا 1024. تو 1024 جو بٹ ٹائم ہے نا اتنے دیر کے لیے آپ نے ویٹ کرنا ہے. تو دوسرے نوٹ کے لیے ہو سکتا ہے یہ 5 ہو جائے, وہ رینڈملی اس میں 5 چوز کرے, تو 5 انٹو 12 سے ملٹیپلائی کرے گا تو اتنے بٹ ٹائم کے لیے وہ پھر ویٹ کرے گا. جب اس نے ویٹ کیا تو دوبارہ وہ جو ہے نا اس اسٹیج پہ آ گیا, وہ دوبارہ چینل کے آئیڈل ہونے کا ویٹ کر رہا ہے. اس کے بعد وہ اپنا جو فریم ہے وہ ٹرانسمٹ کرے گا. جتنی زیادہ کولیجن ہوگی اتنا آپ کا جو یہ انٹرول بڑھتا جائے گا, اتنی جو پروبیلٹی ہے دوبارہ کولیجن ہونے کی وہ کم ہوتی جائے گی. تو اگر آپ نے اس کی ایفیشینسی فائنڈ کرنی ہے نا تو اس کے لیے فارمولا 1/1 + 5 ٹی پروپگیشن اوور ٹی ٹرانسمیشن. اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بیٹر دین الوہا ہے, ٹھیک ہے, سمپل ہے, چیپ ہے اور ڈی سینٹرلائزڈ ہے. تو ٹیکنگ ٹرن اگلا جو پروٹوکول ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ایک پولنگ ہوتی ہے, اس میں ایک آپ کا ماسٹر ہوتا ہے, ڈفرینٹ سلیوز ہوتے ہیں. تو جب بھی ماسٹر نوڈ کیا کرتا ہے سارے نوڈس کو باری باری جو ہے نا پول کرتا ہے کہ
یعنی کال کرنے کا مطلب یہ انوائٹ کرتا ہے کہ آپ کو ڈاٹا جو ہے نا اب آپ ٹرانسفر کر لیں. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل اس نے پول کیا ہے, اس نوڈ کو کہا کہ آپ ڈاٹا ٹرانسفر کر لو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے یہ میسج پولنگ کا بھیجا, اس کو اس سے ٹرانسمٹ کر لیا. اس کے بعد اس میں ایک تھوڑا سا ویریئنٹ ہے کہ آپ ٹوکن پاس کریں. تو کنٹرول ٹوکن ایک ہوتا ہے جو آپ سیکوینشلی جو ہے نا پاس کر ہوتے ہیں ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ کے بعد. جس بھی نوڈ کے پاس ٹوکن آتا ہے وہ ٹرانسمٹ کر لیتے ہیں. جیسے ابھی اس نوڈ کے پاس ٹوکن ہے تو یہ اس نے اس کو دیا, اس کے بعد کچھ ڈاٹا سینڈ کرنے کے لیے نہیں تھا تو پھر اس نے ٹوکن آگے فارورڈ کر دیا. اس کے پاس ٹوکن آیا ہے تو اس نے ڈاٹا اپنا سینڈ کر لیے. اس کے بعد یہ ٹوکن اگلے نوڈ کے بعد چلا جائے گا. اس کے بعد اگر ڈاٹا سینڈ کرنے کے لیے ہوگا تو وہ سینڈ کر دے گا. اس میں مسئلے کیا ہے کہ آپ کو ٹوکن اوور ہیڈ ہے کہ آپ کو ایکسٹرا کچھ انفارمیشن آپ نے نیٹ ورک میں شیئر کروانی پڑی. لیٹنسی ہے کہ ٹوکن کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جانے میں جتنا ٹائم لگے گا وہ ایکسٹرا ٹائم آپ کو لگ رہا ہے. تو سنگل پوائنٹ آف فیلئر کس طرح کہ ٹوکن اگر ضائع ہو جائے گا آپ کا تو وہ آپ کا نیٹ ورک ڈاؤن ہو جائے گا. تو اس کی یہ سمری ہے کہ آپ نے جو پروٹوکال پڑھے